نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللہ فرمائے عظیم یہ طبیعت بہت خراب ہے ناساد ہے اور ہمت نہیں ہوئی یہ آواز اجازت نہیں دے رہی میں کچھ بولوں لیکن آپ حضرات کے درمیان میں موجود ہوں چاہتا ہوں کچھ اللہ اور رسول کی بات آ جائے یہ کس وقت میرا موضوع ہے خدا سے اس دنیا میں چلتے پھرتے ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں اس دنیا میں چلتے پھرتے خدا سے ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں حضرت حکیم علومت علیہ رحمت کا یہ ارشاد ہے نقل کر رہا ہوں آپ کو اللہ کا فضل کرم ہے اس کا احسان ہے کہ آپ حضرات کو کرم آیا عزیز کو دین متین پر بڑھ دیا بہت سے لوگ آوارہ پھرتے ہیں خراب زندگی ہے ان کی رہ و لیب میں لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل خدا بندی ہے اللہ کی توفیق پہ آپ آئے ہیں آپ کے پاس نہیں آئے جب توفیق ہو جائے اللہ کی تو ہو جائے نہیں ہو تو نہ ہو میں نے ابھی بیان میں عرض کیا تھا ایک آقا اور غلام آقا بے ایمان اور غلام ایماندار اس کے قلب میں توحید آقا اور غلام صبح کے ٹائم آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ ہم تالاب پر پہنچیں گے لنگی اور کپڑے صابن سامان ہمارے ساتھ لے کر راستے میں مؤذن کی آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اب تک تم نے غفلت کی زندگی بسر کی ہے اب اللہ کے گھر میں آ کے سبحان رب العلیٰ کی صدا بلند کر دو آواز آئی غلام نے آقا سے کہا کہ بلانے والا بلا رہا اتنی مجال نہیں تھی اس کو کہ وہ آقا نماز پڑھو گے کہاں جاؤ تو جا کے نماز پڑھ لے میں باہر کھڑا ہوں تو پھر نہیں ابھی آیتیں پڑھی ہیں حضرت آسیہ کا بیان اس میں سنایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين کون چیزیں کون ہے یہ آسیہ ہے فرعون کی بیوی ہے غور کے لیے فرعون اعلی ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے اور آسیہ کہتی لا الہ کہو لا الہ الا اللہ توحید ہے قلب ایمان بیوی ایماندار اور شوہر بولو کافر اور اعلی ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا توحید نہیں ہے اللہ کو اتنے پیار آیا کہ ان آیت کو دعاؤں کو آسیہ کی قرآن میں نقل کر دیا
تو معلوم ہوتا ہے بغیر توفیق خداوندی کی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور کیجیے آپ جس کے قلب میں توحید ہے اور باپ بت پرست، بت فروش، بت پرست، تینوں کام ہوتا ہے۔ بارہا قرآن میں ذکر ہے تبلیغ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اور اتنا بہت جنا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تبلیغ کی، بیٹے کو کہا، نوح علیہ السلام نے محبت ہوتی ہے اولاد سے، کسی چیز سے محبت کی تو کہا کہ بیٹا کشتی تیار ہو چکی ہے اور پانی آئے گا، دنیا سب ختم ہو جائے گی، ایسے طوفان آئے گا۔ بیٹے نے کہا قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، پورا مکالمہ ہے اس کا، ایمان نہیں لایا۔ اور کیجیے آپ، توفیق تو ہے اللہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے ایمان ہے، دونوں پوری دنیا میں زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ایک ہی کہتے تھا لا الہ الا اللہ۔ باپ بھی مخالف، براد بھی مخالف، قوم مخالف، لیکن یاد رکھنا طلبا عزیزو، آپ بھی اللہ کے راستے میں آئے ہو، مصیبت بھی آئیں گی، پریشانی بھی آئیں گی، حوادثات بھی آئیں گی، لیکن ثابت قدم رہ جا تو کامیاب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، قرآن میں نقل کیا ہے، تین چار امتحانوں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ ہمیں قرآن کے شوق عطا فرما دے، ایسی بے نظیر کتابیں نہ آئی ہے نہ قیامت تک، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، سنو طلبہ عزیز سے عرض کرو آپ سے، اللہ نے کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہوگا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ۔ کسی توریت، زبور، انجیل کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کا ارشاد پاک ہے، ہم ہی قرآن کے اتارنے والوں، ہم اس کی نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ اور جس کا حامی خدا اس کو، اس سفینے گلیجے بان خدا ہوتا ہے، لاکھ موجوں سے وہ ٹکرائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تمام دنیا کی طاقت میں ہم نے مستقل ابھی بہت بڑے بیان میرٹ میں بیان کیا، عرض کیا تھا میں نے کہا فرعون نہیں رہا، سنو قرآن حدیث کی بات ہوگی، ویسی نہیں کچھ گئی۔ فرعون نہیں رہا، 70,000 ماؤں کی گود کو خالی کیا، اللہ اس کا ظالم تھا، اللہ فرعون بڑا ظالم تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور لڑکوں کو قتل کرتا تھا کہ میری حکومت باقی رہے۔ حضرت حکیم الامت علیہ رحمت کی ارشاد فرمایا ہے، ایک دن فرعون نے گود میں لے رکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور کیجیے خدا کی طاقت دیکھی کیا ہے، اتنے بچوں کو معاف کیا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے پاک فرما دی، پرورش ہو رہی ہے فرعون کے دربار میں۔ بہت عجیب واقعہ قرآن کے اندر، ماں کو کہا تباری تعالیٰ نے گھبرانا مت، اگر خطرہ ہو جائے گا تو بکس میں لٹا کے دریائے نیل کے صبر کر دینا، حفاظت رکھنا نہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ حضرت نے لکھا ہے تفسیر میں کہ عصر کے بعد فرعون اور آسیہ دونوں گھوم رہے تھے محل میں،
سمندر سامنے تھا، دیکھا ایک بکس آ رہا ہے. جب بکس کو دیکھا تو تصور ہوا مال کا کہ اس میں مال تو ہوگا، کیا خزانہ آ رہا کسی کا. حکم دیا نوکروں کو اس کو بکس کی تصور لایا گیا. سمجھنا جب لایا گیا بکس کو تو دیکھا کھول کے بڑا حسین جمیل خوبصورت بچہ ہے اور انگوٹھی ایسی پرورش ہو رہی ہے. سنو وہاں ماں کی پستان سے اور یہاں انگوٹھ. سبحان اللہ، حسین جمیل نبی ہونے والا ہے. تو فرعون نے کہا یہ بچہ وہی معلوم ہوتا ہے کسی خاندان کا. آسیہ نے کہا بیوقوف ہو آپ، کہا کوئی بات نہیں ہے، مرمرا بھی کیا ہوا تو جتنا مار دیا آپ نے. اور کیا خبر یہ ہمارے لیے نفع مند ہو جائے، یوں کہا. سنو سبحان اللہ، یہ کیا خبر یہ ہمارے لیے نفع مند. ایمانداری نے پھر ایمان دے ہنسیا. اب پرورش ہو رہا ہے آگے بہت لمبا نہیں بتا وقت میرے پاس. ایک دن گود میں رکھا ہے فرعون نے. کس کو بولو؟ اس کی داڑھی میں ہیرے جواہرات تھے لگ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلالات تھپڑ مارا زور سے بچوں زور تھپڑ مارا، تمام ہیرے جواہرات گر گئے. فرعون کو غصہ آ گیا. فرعون نے کہا آسیہ یہ وہی بچہ ہے میری حکومت کو تہوارہ کرے گا. تو حضرت آسیہ نے کہا ہو کہ بادشاہ لیکن بے وقوف یہ بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں نہ تمہاری داڑھی کا پتہ نہ بادشاہ کا پتہ. نہیں فرعون نے کہا میں امتحان لوں گا اس کو. سنائے وہ امتحان کون منع کرتا ہے؟ ایک چشمے ہیرے جواہرات رکھے اور ایک چشمے انگارے دیکھتے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام انگارہ اٹھا کے منہ میں، یہی وجہ تھی لکنت کی. جب جلوہ جود پر نبوت ملی تھی تو کہا تھا کہ میں تقریر پر قادر نہیں ہوں، میرے بھائی کی آواز صاف ہے، ہارون کو بھی نبوت دے دو. یہی وجہ تھی. کہا امتحان ہوا. ایک قبطی بنی اسرائیل لڑ رہے تھے. حضرت موسیٰ تھپڑ جو مارا مر گیا قبطی. اللہ کا حکم ملا کہ موسیٰ تم یہاں چلے جاؤ. بڑی طاقت حدیث میں آتا ہے ایک نبی کو 40 انسانوں کی جنت والوں کی طاقت اللہ عطا فرماتا ہے. جنت والوں کی بڑی طاقت ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں مارا فرعون کی دربار میں. اور فرعون کے جب ملک الموت آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ جو مارا، سن رہے ہو نا، ایک آنکھ نکل گئی. کس کی بولو؟ ملک الموت کی. ملک الموت نے تھپڑ جو مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ کے مارا تو آنکھ نے دی فرشتے کی. دربار خدا بندی میں حاضر ہوا. اب سنت تمام کا دوا عزیز یاد رکھنا، یہ میری بات، یہ بات یاد رکھنا. کیوں مارا تھا بتاتی. سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ فرعون صاحب نے ملک الموت سے سلام نہیں کیا تھا. سبق ملنا. آپ بھی آ جاتے ہیں سلام نہیں کرتے، جاتے ہیں جب سلام نہیں کرتے کیا مطلب؟ فرمایا باری تعالیٰ نے فرمایا سلام کیوں نہیں کیا اور اجازت تم نے کیوں نہیں دی؟ بغیر اجازت کے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. بغیر مالک کی اجازت کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گشت کر رہے ہیں. ذرا سمجھنا، یاد رکھنا یہ بات، طلبا ہے بڑے کام کیا ہے بات ہے. حضرت عمر فاروق گشت کر رہے ہیں، رات کو دیکھ رہے ہیں رعایا کو کہ رعایا کیا کر رہی ہے، کوئی گناہ مبتلا تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں. بہت ایک مکان کے جب قریب پہنچے حضرت عمر فاروق سنو تو گنگنانے کی آواز آ رہی تھی. حضرت عمر فاروق نے دستک دی کہ کیواڑ کھولو. خاتون سمجھ گئی امیر المومنین ہے، ڈر کے مارے کیواڑ بولو نہیں کھولے.
آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہاری آواز سے شیطان میل دور بھاگ جاتا ہے. ایسا ہی مان. حضرت عمر فاروق نے دستک دی, چھوڑی نہیں. جلال تو بڑا عجیب تھا. عمر فاروق کا بڑے واقعات ہیں. چھوٹی چیز مکان کا دیوار تھی, اندر پھلانگ سے, یہ تاریخ میں ہے, یہ واقعہ پورا حضرت نے لکھا ہے. اندر مکان میں پہنچ کے رات کا ٹائم میں سناٹا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا خاتون اس طریقے سے تمہارا چہرہ کا پردہ ہے, آواز کا پردہ بولو ہے نا. عورت کی آواز کا پردہ ہے, کسی غیر مرد کے سامنے عورت کی آواز نہیں جانی چاہیے. تمہاری آواز باہر آ رہی تھی. اب ذرا سننا, یاد رکھنا. کہا اس خاتون نے کہا یا امیر المومنین میں نے ایک غلطی کی, آپ نے 3 غلطی کی. سنو یاد رکھنا. میں نے کہا میں نے ایک غلطی کی, آپ نے 3 غلطی کی ہیں. عمر فاروق نے فرمایا کیا غلطی کی؟ پہلے غلطی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا, بغیر اجازت کے میرے مکان میں کیسے آپ آئے؟ حضرت عمر فاروق گھبرا گئے. تیسری کیا دوسری غلطی کیا؟ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا, قرآن کہتا ہے کہ مکان کے دروازے سے آپ میرے بجائے مکان کے آنے کے پتہ کیا ہے. 2 غلطی. تیسری لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, تجسس چھان بین کیوں کی آپ نے میرے مکان میں, کیوں کان لگائے؟ میرا شوہر اعلیٰ کلمت اللہ کے بلند کرنے میں, جہاد میں فی سبیل اللہ تلوار لے کے گیا ہے, میں اس کی محبت میں پڑھ رہی ہوں, جائز ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق نے پھر قانون بنایا کہ اتنے دن کے بعد جہاد سے واپس آنا ضروری ہے مجاہد کو. آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گشت کر رہے ہیں. سنو رات کو ہو رہا گئے. سب سے پہلے ابو بکر کے دروازے پر آقا میں نے حضرت 2 میں دیکھا ہے. حضرت والا آتے تھے رات کو جب تہجد کے ٹائم میں, تو بیٹھ سے جلا کے دیکھتے رہے کتنے مرید ذکر کر رہے ہیں, سو رہے ہیں غفلت میں, خر کر رہے ہیں. خر کے معنی گدے ہونے کا اقرار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گشت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کے دروازے پر پہنچے تھے, جا کے دیکھا تہجد کی نماز ہو رہی, لیکن ہلکی آواز سے. سنتے رہنا بھائی صاحب, بڑے کام کی بات ہے. ہلکی آواز سے تہجد ہو رہا ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اب گئے حضرت عمر فاروق کے دروازے پر, وہاں کے دیکھا تہجد کی نماز, لیکن بلند آواز ہے. ہاں تو جلال تھا نا, بہت بلند آواز سے باہر تک آواز آ رہی. دونوں کو سنا اور دونوں کو نہیں پتا کہ آقا امتحان لینا ہے ہمارا. حضرت تھانے میں لکھا اس پر ہر پیر کو چاہیے اپنے مریدوں کا حال معلوم رکھے, تجسس کرے, معلومات کر سکتا ہے. غیبت میں شمار نہیں ہوتا یہ نہیں. حالات معلوم ہوں گے جب بھی اصلاح ہوگی, ویسے کیسے اصلاح ہوگی؟ تو صبح کے دونوں تشریف لائے, صدیق اکبر بھی آئے اور حضرت عمر بھی آئے. آقا نے فرمایا ابو بکر ہم نے رات تمہاری تہجد دیکھی. سبحان اللہ. بہت اچھا تھا, قرآن پڑھ رہے تھا, لیکن آپ ہلکی آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ سنو. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ آقا جس کو سنا رہا تھا وہ آہستہ بھی سنتا ہے, زور کے بھی سنتا ہے. سبحان. بغیر مکمل تھے نا بھائی صاحب, صحبت اختیار کر چکے تھے. اور آقا نے فرمایا عمر تم اتنی دور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ بھی ان کی تہجد میں شامل ہو جائیں. سبحان اللہ. دونوں نے کتنی کم کی. من یطع, آقا نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سبحان اللہ.
اے ابو بکر تم نے اپنی آواز کو ذرا بلند کر دو، اور عمر اپنی آواز کو پس کر دو تاکہ اتباع رسول اللہ، جب تک اتباع نہیں ہونے کی شیخ کی بات نہیں بننے کی بھائی صاحب۔ تو قرآن وہ دولت ہے کہ کیا بات میں نے شروع کی تھی بتاؤ، چلتے پھرتے اللہ کی ملاقات ہو سکتی ہے، اس پر مشہور آئسن میں نہیں ہونے والی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا رکھا؟ موسیٰ علیہ السلام آئے اور تھپڑ جو مارا تو اس کی وجہ یہ تھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، دو کام تھے، ایک تو اجازت نہیں اور ایک سلام نہیں کیا۔ تمام طلبہ عزیز سے میں درخواست کرتا ہوں آج آپ یہ عمل شروع کریں، جب بھی کسی سے ملیں کہو السلام علیکم ورحمۃ، اور جب جائیں جب بھی سلام، اور حضرت ثانیہ علیہ السلام کا آنے کا بھی سلام تھا اور جانے کا بھی سلام، ایک سبق دیا ہے نا۔ تو طلبہ عزیز قرآن سے تعلق ہونا ضروری ہے، قرآن سے محبت ہے اور آداب قرآن پر عمل کرنا ضروری، باوضو رہنی چاہیے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن نے کہا بغیر ناپاک کیجیے قرآن حاصل، اگر وضو نہیں ہے تو چھونے کی اجازت ہے؟ پڑھنے کی اجازت ہے، پڑھنے کی اجازت، بے وضو پڑھ سکتا ہے، لیکن وضو کو دوست طلبہ عزیز یہ زندگی چند روزہ ہے، سنو میں کہا کہ تم جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ طلبہ عزیز آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تقویٰ ہو، طہارت ہو۔ میرے شیخ علیہ السلام کے باوضو رہنے کی کوشش کریں، باوضو رہنے کی، نفلوں کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، اور وہ نہ ہو تو کم سے کم اوابین کی 4 نفلیں پڑھ سکتے ہو، بولو کہو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کے بعد یا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، اکثر مجھے بتا، میرے بہت سفر ہوتے ہیں، بہت مدارسوں میں جاتا ہوں، کم سے کم اوابین کی 4 رکعت نفل پڑھے کرو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کے دن، اچھا ایک بات اور بڑا کام کی بات ہے، حضرت ثانی اور احمد کی 4 احمد سے جب دارالعلوم پڑھتے تھے، میں دارالعلوم نہیں پڑھا، میں تو اپنے ابا جان کے پاس خان گاؤں میں پڑھا ہوں، ورطاف کسی مدرسے میں داخلت نہیں دیا میں۔ حضرت ثانی اور احمد جب دارالعلوم پڑھتے 4 عمل تھے ان کی، سب لکھ لیں یا یاد کر لیں۔ پہلا عمل معلوم کیا تھا؟ ایک دوست بنایا تھا، ایک دوست بنایا تھا کسی نے، انہیں تہجد میں میری یاد نہ کنے تم اٹھا دو، تمہاری یاد نہ کنے میں بتا دوں، یہ ایک عمل تہجد کا دوست بنایا تھا، صرف اس لیے تاکہ یہ تہجد میں مجھے اٹھا دے، میں نہیں اٹھا دوں، ایک عمل۔ دوسرا عمل یہ تھا، خط آتے تھے اس دور میں، ہمارے دور میں بھی خط آتے تھے، مریدین جو خط لکھتے تھے اور اپنی اصلاح کراتے تھے، اب موبائل سے بات کر لیتے ہیں، آسانی ہے۔ تو حضرت کے ہاں جب خط آتا تھا، مولانا شاہ ولی تھانوی کی طالب علم پڑھ رہے تھے، تو خط آتا تھا، گھڑا رکھا تھا ایک مٹی کا، جانتے ہو نہیں، مٹی کا گھڑا، اس میں وہ خط ڈال دیا کرتے تھے، اٹھا لیا وہاں ڈال دیا، پڑھا لیا۔ سنو سبحان اللہ، آج تو 24 گھنٹے لوگ موبائل میں لگے رہتے ہیں، یعنی وہ خط لیا اور ڈال دیا، 2 عمل، ایک تو تہجد کے دوست بنایا، ایک دوسرا خط نہیں پڑھتے تھے۔ جب امتحان ہو جاتا تو جاتے تھے خاندان میں، رشتہ دار میں، تو وہ کہتے تھے ہم نے خط لکھا تھا تم نے اور تم آئے نہیں فلانے، انہوں نے کہا فرمایا کرتے نا میں خط پڑھنے نہیں گیا، میں کتاب پڑھنے گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا میں کتاب پڑھنے گیا تھا، خط پڑھنے نہیں گیا، کبھی خط نہیں پڑھا زندگی میں۔ 2 عمل۔ تیسرا عمل یہ تھا کہ کسی جمعے کے دن کسی استاد کے پاس جاتے تھے، کچھ کام ہو، خدمت مزدل ہو، سبحان اللہ، ہر کی خدمت کرتا ہو مخدوم ہو، خدمت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا بھائی صاحب۔ اس کے بڑے واقعات میں آ رہا تھا خدمت، 3 عمل ہو گئے۔ چوتھا عمل یہ تھا کہ دیوبند میں اگر آپ میں سے کوئی گیا ہوگا تو وہاں تحصیل ہے، اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر
اثر کی نماز سے لے کے مغرب تک تفسیر بیان کرتے تھے قرآن کی. سبحان اللہ. 4 عمل ہو گئے نا. پہلا عمل کیا ہے؟ دوست بنانا. دوسرا عمل ہے خطی پڑھنا. تیسرا عمل کیا ہے؟ اور چوتھا عمل جمعے کے دن کسی استاد کے بعد جاتے تھے. تو یہ زندگی ہونی چاہیے طالب علم کی. تو ایسی زندگی جب پھر کیا بنے. مولانا اشرف علی تھانوی بات ہے 1300 کتابیں لکھی ہیں حضرت تھانوی نے. میرے پاس پوری اس کی تحریر ہے تمام کتابوں کی. اور میں ایک بات عرض کروں طلبہ عزیز آپ علماء سے بھی درخواست ہے کہ حضرت تھانوی کی کتاب پڑھنے کے بعد فوراً جذبہ عمل پیدا ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ عالم اگر عمل کرے گا تو اس کی کتاب میں بھی اثر ہوگا اور اس کی بات میں بھی اثر ہوگا. اس کی زبان میں بھی اثر ہوگا. اگر اس کے اندر وہ نہیں ہے عمل کا تو ویسی بات ہے کچھ دوسری بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب تمام آپ لوگوں کو ان لوگوں کو عامل بنا دے. عامل بن جائیں گے تو بہت بڑی کامیابی ہے. بہت بہترین. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بہت ہی جتنے حضرات پڑھا رہے ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. طلبا کو بات کو دوں گا پہلے ان حضرات کو دوں گا. ان کی محنت سے آپ کامیاب ہو رہے ہیں. یہ محنت کر رہے ہیں. اللہ ان کی محنت قبول فرما لے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرما لے کامیابی عطا فرما لے. سب سے بہتر چیز یہ ہے قرآن کی تعلیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ سب پتہ ہے لوگ بہت بڑھیا. بس اتنی بات ہے کہ اللہ تعالی اخلاص عطا فرما لے. ریاکاری نہ ہو دکھلاوا نہ ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں. سارا کام بیکار. مالک ابن دینار حج کو جا رہے تھے. سنو گانے کو. مالک ابن دینار حج کو جا رہے تھے اور ان کے ساتھ مرید سے شیخ آگے پیچھے مرید چل رہے ہیں. پہلے زمانے میں حج ہوتا تھا کشتیوں سے اور جہاز پانی کے جہاز سے ہوائی جہاز سے نہیں جاتا تھا. اب ہوائی جہاز سے جاتے ہیں. تو مالک ابن دینار جا رہے تھے سفر میں. دیکھا نوجوان 18 سال کی عمر وہ جا رہا ہے. مالک ابن دینار نے کہا صاحبزادے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت جی جہاں آپ جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں. مالک ابن دینار نے کہا تو حج کو جا رہے ہیں. کہ میں بھی حج کو جا رہا ہوں. کہ نہ تمہارے پاس گوش ہے نہ سواری ہے نہ راجرا کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. خدا کی قسم کیا بات کی. اس نوجوان نے کہا میں خدا کے مہمان بن کے جا رہا ہوں. خدا کھلائے گا تو کھاؤں گا نہیں کھلاؤں گا تو توکل اللہ. یقین کامل خدا پر. مالک ابن دینار نے اپنے مرید سے کہا صاحب کمال اس کے ساتھ رہو. ایک مقام آتا ہے یہ اب بھی آتا ہے ان کا. وہاں کپتان اعلان کرتا ہے کہ تمام حاجی جتنے بھی موجود ہیں سب احرام باندھ رہے ہیں. احرام کیا ایک چادر اوپر ٹوپی نہیں. ولی ہو قطب ہو ابدال ہو بادشاہ ہو وزیر ہو سب ننگے سے رہتے. سبحان اللہ. مجنونانہ زندگی ہے آج بن کے جا رہا. ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے اور اس میں گرا مارنے کی اجازت نہیں. سیدھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل جنازہ جیسا ہوتا ہے. اور کہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. یہی پڑھے گا حاجی. تمام حاجیوں نے احرام باندھ لیا اور وہ نوجوان کانوں میں خون رو رہا تھا. مالک ابن دینار نے کہا صاحبزادے کیوں روتے ہو؟ احرام باندھو. سب نے احرام باندھ لیا. ذرا سنو کیا کہا. سن لو توجہ سے. کہا ڈر لگ رہا ہے. کیا کہا بولو؟ کیا مطلب؟ سبحان اللہ. خدا کی قسم اگر ڈر ہوگا خدا کا تو کبھی گناہ کرے گا بولو نہیں کرے گا. استاد کا ڈر ہوگا سبق سنائے گا. باپ کا ڈر ہوگا کبھی غلط کام نہیں کرنے کا. خوف ایسی چیز ہے. اللہ ہم سب میں خشیت الہی پیدا فرما. خوف پیدا فرما. بڑا عجیب. مالک ابن دینار نے سمجھایا بہت. احرام بانو. سب نے مان لیا. تم بھی احرام کہا یا بمورا یا نیا بم جسجوے میں کنم. یا بمورا یا نیا بم جسجوے میں کنم. حاصل آیت یا نیا دار دوے میں کنم.
پاؤں اس کو یا نہ پاؤں آرزو کرتا رہوں، پاؤں اس کو یا نہ پاؤں آرزو کرتا رہوں. یہی ہے ہمارا کام، عمل کرنا، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں. لیکن اللہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومنین کا اجر کو ضائع نہیں فرماتے. احرام بنوا لے رسول جا کے، احرام باندھنے کے بعد پھر کرامتوں کو دور ہوا. اس کو صاحب کمال تھا. مکے جاتا ہے آدمی، مینا جاتا ہے، مزدلفہ جاتا، عرفات جاتا ہے، پھر اس کے بعد مینا آ کے تمام کے تمام حاجی جو ہیں وہ قربانی کرتے ہیں. ہر حاجی قربانی کرتا ہے. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کی دولت سے نوازے، ریاکاری سے حفاظت فرما لے. جب تمام کی تمام مینا آ گئے اور وہاں قربانی ہوتی ہے تو ایک کونے میں کھڑے ہو رہا تھا. مالک ابن دینار نے کہا صاحب زارے قربانی کرو. کوئی مینا کر رہا ہے، کوئی گائے کر رہا، کوئی بھینس کر رہا، کوئی بکرا کر رہا، کوئی کچھ سب کر رہے ہیں، اس کی جو مرضی ہو. تو انہوں نے کہا مالک ابن دینار سے نوجوان نے کہا یہ اللہ کرائیں، بجائے اپنی قربانی کرنے کی کس کو قربان کریں؟ بولو جانوروں کو. بجائے اپنی قربانی کرنے کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا. انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر. قرآن اٹھا کے دیکھو بھائی صاحب، قرآن میں بڑا مزہ ہے. سبحان اللہ، اللہ ہمیں قرآن شوق عطا فرمائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا. چھری کام نہیں کر رہی ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، میں بیان بھی کرتا ہوں، اسے تفصیل سے بھی کر دیا. چھری کام نہیں کر رہی. بہت غصہ آیا ابراہیم کا، کہاں ہے اے چھری کاٹتے کیوں نہیں؟ تو چھری کو اللہ نے گویا عطا فرمائی. چھری نے کہا ابراہیم تم یہ بتاؤ جب تمہیں نمرود میں آگ میں ڈالا تھا تم جلے کیوں نہیں تھے؟ سبحان اللہ. جب تم کو آگ میں ڈالنا تھا نمرود نے تو تم جلے کیوں نہیں تھے؟ کہ اس وقت خدا کا حکم تھا اللہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. تو چھری نہیں کہا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تھا اور آپ کو حکم ملا تھا مت جلانا. آج مجھے حکم ملا اسماعیل کا بال نبی کو تمہاری بات مانی اور خدا کی بات مان لیا. یاد رکھو بزرگوں، دوستوں، طلباء عزیزوں، یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ نے آپ کو اس مدرسے میں داخل کر دیا ہے. ایک بات کہہ کے اپنی بات کو، میری کل بہت طبیعت خراب تھی، آج بھی میں اپنے جبر سے کچھ بات کر رہا ہوں آپ سے، نہیں میرا جو بیان کرنے کا طریقہ ہے وہ نہیں میرے پاس ہوا. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھنا یہ بات، یہی موضوع تھا میرا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا جب تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ہر مکان سے فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی. عالمگیر کی جب حکومت تھی، مغلیہ خاندان کی حکومت تھی، ہر مکان سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز. دعا کرو کہ اللہ پھر ایسا دور عطا فرمائے ہندوستان میں ہر مکان سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے. لڑکیاں حافظ قرآن ہوتی تھی. عالمگیر کی صاحبزادی زیب النساء بھی حافظ قرآن تھی. ایک دیوان میرے والد صاحب نے مجھے پڑھا، دیوان مخفی نام ہے اس کتاب، کیا نام ہے؟ دیوان مخفی. وہ زیب النساء کا لکھا ہوا فارسی میں، بہترین ہے، اعلیٰ درجے کا. ایسا واقعہ ہے یہ، شاہ ایران کو ایک مصرع ذہن میں آیا، درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود. ایک شیخ یہ مصرع ذہن میں، مصرع کہتے ہیں ایک کو، اور پورا بن جائے تو شعر ہو جاتا ہے. وہ شعر نہیں تو مصرع تھا. درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود. تمام محنت کی اعلیٰ حسن بادشاہ نے وہ تمام شعراء کو جمع کیا اور تمام شعراء کو جمع کر کے کہا یہ اگر شعر میں تبدیل کر دی تو میں اعلان کروں گا. تمام شاعر آ گئے ایران کی، لیکن عاجز جی کہا کہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی موضوع کوئی مقصد نہیں. عالم شاہ ایران کو معلوم تھا کہ ہندوستان میں فارسی بولی جاتی ہے، وہاں بھی بولی جاتی نہیں. پہلے بہت فارسی کا شوق تھا لوگوں کو.
وہ شعر بھیج دیا عالمگیر کو. عالمگیر نے تمام دہلی کے شعراء کو جمع کیا اور کہا کہ اس کو شعر میں تبدیل کر دو. دلے ابرد کسی کم دیرہ موجود. تمام شاعروں نے کہا حضرت کوئی مقصد نہیں کہ سمجھ میں تو آتی نہیں بات. کیا موضوع کچھ بھی نہیں ہے. دلے ابرد کس قبر موتی کم دیکھیں یہ ہے بات. ترجمہ اس کا زیب النساء کو بھی دیا. زیب النساء نے کہا کوئی مقصد نہیں. 2-4 دن کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کے بعد فجر کے بعد سرما لگا رہی تھی وہ زیب النساء. اور جب سرما زیادہ لگتا ہے تو آنسو ٹپک جاتا ہے. آنسو جب ٹپکا تو فوراً مصرع بن گیا. درے ابلغ کسی کمدیدہ موجود مگر اشکے بتا نے سرما. بہترین بن گیا. وہ فوراً لکھ کے دے دیا ابا کو. انہوں نے بھیج دیا وہاں. آدم کی جب شہر ایران گیا وہ شعر کہ درے ابلغ کسی کمدیدہ مگر اشکے بتا نے سرما آلود. تو بادشاہ کھڑا ہو گیا. اتنا بہترین شعر بنایا ہے. تمام شاعروں سے کہا نالائق ہو تم. ہندوستان کے لوگوں نے کامیاب ہو گئے تم ناکام رہے. ٹھیک ہے. اب ان کو تو پتہ نہیں ہو کون ہے. تمام شعراء نے آج ظاہر کی اور کہا کہ عالم شاہ ایران سے کہا اس شاعر کو یہاں بلاؤ ہم اس سے استفادہ حاصل کریں گے. اب وہ تو عورت تھی. اطلاع دی. حضرت عالمگیر کو بہت غصہ آیا. ابا جان کو غصہ آ گیا. پہلے تو خود دیا شعر بنانے کے لیے اور اب غصہ آ گیا. تو انسان کا ابا جان کیوں ناراض ہو رہا ہے. کل لگے بھیجتا ہوں جموں سیبت نہ بھیجو جموں سیبت. نہیں کوئی بات نہیں. میں ایک شعر لکھ کے دوں گی سمجھ جائے گا وہ تو سنو. نرسقن مخفی منم چوبو گل در برگل ہر کے دیدن میں دار درسخن بیند مرا. ترجمہ اس کے بتا رہا ہوں آپ فارسی پڑھیں نہیں آپ بھی. اس کا ترجمہ یہ پھول میں مخفی ہوتی ہے خوشبو. پھول نظر آتا خوشبو نظر نہیں ہے. سبحان اللہ. درسخن مخفی منم چوبو گل در برگل ہر کے دیدن میں دار درسخن بیند مرا. کہ اگر مجھے دیکھنا میرا کلام مخفی کو دیکھو. حضرت نے فرمایا کہ اگر زیب النساء یہ کہہ سکتی کہ مجھے دیکھو تو میرے کلام کو دیکھو. حضرت فرمایا مجھے کہتا اللہ کو دیکھا ہے میں اللہ کلام کو دیکھوں. جب سے پھر قرآن اللہ کلام. اسی لیے طلبہ عزیز بہت طبیعت میں خوشی. آپ کا چلن بیٹھنا اٹھنا آپ کا ذات کی تعریف. میں اس مدرسے سے بڑا خوش ہوتا ہوں جس مدرسے میں لڑکے نیک ہوتے ہیں. میں بہت سفر کرتا ہوں اس علاقے میں میرا یو پی کے علاقے میں. اور جہاں مدرسے میں جاتا ہوں ایک مدرسے میں ابھی میں کچھ دن پہلے گیا دستار بندی کے لیے. بہت بلاتے ہیں مجھے. ٹھیک ہے. 14 لڑکے تھے. سب کی انگریزی بات نہیں کرے گئے سب. میں نے نگاہ ڈالی ادھر سے ادھر تک. میں بھی ادھر گیا آدمی وہ موسم دیکھ رہا تھا اور جو منتظمین تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے. میں نے ہاتھ نہیں لگایا. جب میں سمجھنے لگا کرنے کا حضرت جی آپ کو ہم نے بلایا تھا صرف آپ کی بنا پر دستہ بنا کر اور کسی مولوی کو نہیں کہا لیکن آپ نے ہاتھ نہیں لگائے. میں نے کہا یہ بتاؤ مولانا قسم کھا کے سب کے لڑکے 14 کے 14 لڑکے انگریزی بات کسے کرے. جی میں نے کیوں شرم نہیں برباد کریں گے قوم. میں بھی ہاتھ لگا کے میں بھی گناہگار ہو جاتا. اور کیجیے آپ طلبہ عزیز ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے اور باطن سے اچھا ہونا چاہیے. اور جب ظاہر اچھا ہے تو آپ سے درخواست ہے میری تمام طلبہ عزیز سے قیامت کے دن کیا خبر میرا یہ عمل قبول ہو جائے اور آپ میرے کہنے سے عمل کرنے باوجود رہنے کی کوشش کرو. کہو انشاءاللہ. آپ بہت اچھے ہیں. طبیعت میری خوش ہوئی دیکھ کے. اگرچہ میں اس وقت بہت معذور ہوں. کل پورے دن مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تھا. کل سارے دن بالکل کیا بجے ہو جائے بالکل نہیں. اور طبیعت میری اب بھی بہت خراب ہے اندر میں. لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ مجھ سے کچھ کام لیتا ہے. تمام چند باتیں بتا کے جا رہا ہوں. ایک تو میں آپ سے میں خوش ہوں. آپ کے مدرسین کو میں نے دیکھا ماشاء اللہ سب صحیح ہیں. آج تو استاد بھی انگریزی بال کٹواتے ہیں کٹنگ کراتے ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے. اور آج تقویٰ نہیں ہے. طلبہ عزیز میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں. تمام طلبہ میں نے نگاہ ڈالی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں. کہ استاد صحیح ہے تو شاگرد بھی صحیح ہے.
اور پیر صحیح ہے تو مرید بھی صحیح ہے، اور امام صحیح ہے تو مقتدی بھی صحیح ہے۔ کیا رکھنا یہ بات، تمام ایک تو باوجود ہے، اور ایک نفل کا اہتمام رکھو، کم سے کم اوابین ضرور پڑھا کرو۔ میرے جتنے مدرسے میں میں سب پرست مسلک اور سب میں یہی میرا قانون ہے، اور عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اور فائدہ ہوتا ہے۔ بھئی جب تقویٰ ہوگا تو دین بھی اچھا آئے گا، کامیابی ہو جائے گی ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے میں آپ کے مدرسے کا؟ الحسن۔ الحسن، کسی شخص کا نام تھا حسن؟ جی، یہاں پر مزار ہے درجے۔ اچھا، جی، تقریباً 95 سال ہو گئے۔ 95؟ جی تقریباً انہوں نے اپنے حیات میں یہ پوری عمارت تعمیر کرائی ہے۔ سبحان ان اللہ، کے نام کی طرف منسوب کرتے ہوئے مدرسے کا نام ہی الحسن رکھا ہے۔ نہیں ٹھیک کیا تھا، صحیح کیا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی برکت سے یہ مدرسہ چلا رہا ہے، جنہیں آپ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو درجات بلند فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی ترقی عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اور آپ اصلاح ضرور ہوتا ہے، اصلاح ہونا ضروری ہے۔ استاد اگر کسی نہ کسی شیخ سے تعلق ہونا چاہیے تاکہ تربیت ہوتی رہے، بغیر ڈاکٹر کے دوا نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے ایک روحانی بیماری، ایک جسمانی بیماری، ایسے بتا ہوں باتیں یہاں میں نے بیان نہیں کر پا رہا، میں ایک بات کرتا ہوں آخر میں۔ بعض بیمار بہت چالاک ہوتے ہیں، سمجھتا ہوں سنو بھی لگ رہا ہے، تم بھی بہت چالاکی کرتے ہو، بہت زیادہ مجھے پتا ہے بہت چالاک ہو۔ جب چھٹی لیتے ہو تو بڑی تنقیدیں کھیلتے ہو۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا، دورے میں تھا وہ، بھائی مکان ہے ہمارے مدرسے میں، ان نے آ کے مجھ سے خط کہا کہ میری نانے کا انتقال ہے، جنازہ پڑھ میں شریک ہوں گا۔ سن لو، اب بتائیے ایسا آدمی کون ہو گئے؟ جمعرات کا دن تھا، چھٹی کا بھی دن تھا، میں تو وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس کے ساتھ ہی میرے پاس آپ چکے تھے، حضرت اس کی نانے کے انتقال 5 سال ہو گئے۔ اور دورہ میں وہ بتائیے اس کی مانے جب آیا تو میں نے اس کو بٹھا لیا اپنے پاس، میں نے کہا بھائی بیٹا کس وقت پہنچے کہ جی فلاں وقت پہنچے، اور میں نے کہا جناب تیار تھا بالکل، میں خوب پوچھتا رہا، وہ سمجھا ہی نہیں۔ میں نے کہا ظالم دورہ میں تو چلا کیا حشر خراب ہوگا، ابے تیری نانی کے 5 سال بعد انتقال ہوگا، تم نے مجھے بتایا کام ہو چکے۔ بہت بڑی طریقے حضرت تھانے نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں بتاشے آتے تھے میاں جیوں کے پاس، پہلے جب حافظ قاری مولوی نہیں ہوتے میاں جی ہوتے تھے، تو ایک گھوڑا تھا مٹی کا ٹیوب کا ہوتا ہے ہمارے ہندوستان میں، آپ پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو اس میں بتاشے رکھ کے وہ میاں جی اور اوپر بند کر دے، آٹے سے بند کر دے کرتے تھے۔ لڑکے کہنے لگے یار عجیب آدمی ہے، میاں جی خود بھی نہیں کھاتے بتاشے اور ہمیں بھی نہیں کھلاتے۔ تو ایک لڑکے نے کہا ترکیب بتاؤں تمہیں، یہ ٹیوب میں پانی ڈال دو، جب پانی ڈالے گا تمام بتاشے کھل جائیں گے، سمجھ رہے ہیں کتنے چالاک تھے۔ پانی ڈالا سب کھل گئے اور سب نے نمبر وار پی لیا۔ 2-4 دن کے بعد میاں جی نے کہا فلانے کہ جی کیا ہمارا بتاش لو، ہم بتاش کھائیں گے، اور بھول نہ کہ یوں رکھا اس میں تو کوئی تھا ہی نہیں، خالی لو جناب دیکھا۔ اب جو کھولا میاں جی نے تو ایک بھی بتاش نہیں، اللہ بتاش کھا گئے، وہی کہ اللہ کا دن کھا گئے ہم۔ بہت ناراض ہوتے ہیں اور بہت کام کے ہوتے ہیں، بعض طالب علم بہت قابل ہوتے ہیں ماشاء اللہ، مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ جیسا، مولانا اشرف علی تھانوی جیسے ایسے بنے نا، مولانا شید احمد گنگوئی قطب عالم پڑھ کے تو بنے آسان۔ حقیقت یہ ہے کہ جب طالب علم اچھا ہوتا ہے تو علم اچھا آتا ہے۔ طالب علم اچھا ہوتا ہے، وضاحت عطا کے بارے میں بات طلبا کے لیے تقویٰ کا حال۔ تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ حضرات صحیح معنی میں پڑھیں اور کامیاب ہو جائیں گے ماشاء اللہ۔ بہت طبیعت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، طلباء عزیز کو کامیابی عطا فرمائے۔ 3-4 باتیں ہیں، ایک تو باوجود رہنے کی کوشش کرنا، اور ایک نفلیں پڑھنا، ایک تہجد پڑھنا، اور ایک اور بتا سکوں جھوٹ بند بولنا۔
لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن نے کہا جھوٹ بولنے والے پہ کی لعنت بولو، اس لیے جھوٹ مت بولنا۔ اسی لیے طلبہ عزیز کو چاہیے کہ نیک ہوں، نمازوں کی پابندی، تکبیر ہونا کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ بہت لڑکے تو تکبیر چھوڑ دیتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں اور آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی ترکیبیں گھیرتے ہیں۔ ایسا شیطان ان کو بہکاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ بن گئے تو ہزاروں کو بنائیں گے، مولانا شوری بنے لاکھوں بنائیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنے کروڑوں انسان کو بدل دیا انہوں نے۔ ایک آدمی کام کا بن جاتا ہے، ہزاروں کی خلاصی۔ اس لیے چلتے قرآن کا اگر خدا سے ملاقات کرتی ہیں تو چلتے پھرتے قرآن کا پڑھنا، یہ سمجھو خدا سے ملاقات ہو رہی ہے، چلتے پھرتے قرآن کو یہ کام آئے گا۔ شریف میرے طبیعت بہت خراب ہے، بہت زیادہ، بڑی ہمت ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ توجہ آپ کی ہو رہی ہے، یہ توجہ آپ ہی کی ہے۔ اگر آپ طلبہ عزیز توجہ نہ کرتی تو میں نہیں بول پاتا۔ فضل خدا بندی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بات یاد آ گئی، آپ کو نہیں یاد؟ میں کہہ رہا تھا بہت چالاک ہوتے ہیں، کیا تھا بھول گئے، مجھے یاد آ گیا۔ ایک مریض ہے، سنو بس سن رہا، ایک مریض ڈاکٹر کیوں گیا، حکیم تھے پہلے زمانے میں، ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے، حکمہ حکیم ہوتے تھے۔ حکیم کے بعد کا نسخہ لکھا انہوں نے، سنو نسخہ لکھا، اس میں ایلوا کڑا ہوتا ہے بہت، سنو، اور منقع میٹھی ہوتی ہے، کشمش میٹھی ہوتی ہے۔ وہ تھا بہت چالاک، جسے میں طلبہ کو کہہ رہا تھا چالاک ہوتے ہیں، ایسی وہ جو مریض تھا اس نے کشمش منقع کھا لیا اور ایلوا پھینک دیا۔ دیکھا جو اصل چیز تھی کڑوی تھی نا، وہ پھینک دی۔ اب حضرت جنید بغدادی نے مرید کیا ایک شخص کو، اور دیکھا بڑی تکبر ہے، غرور ہے، بڑائی ہے، اپنا کو بہت سمجھتا ہے، اب علاج کیا ہو؟ جنید بغدادی نے فرمایا اس مرید سے کہ ہر نماز کے بعد تمام نمازیوں کی جوتی سیدھی کرے کرو۔ خانقاہوں میں یہی ہوتا ہے، اب تو خانقاہیں نہیں رہی، بہت خانقاہیں تھی پہلے، بہت تھی۔ اب مرید کا وہ جیسے وہ چالاک تھا نا، یاد ہے وہ حکیم کا جو علاج کیا نسخے میں سے کشمش منقع کھالی اور ایلوا بھیجے، ایسی یہ بہت چالاک تھا۔ اب شیخ نے کہا ہر نماز کے بعد مختلف کیا کرو، سیدھی، یہ بڑا چالاک تھا۔ بھائی چھو سلام کرتی گیا، چپکے سے جا کے جوتی سیدھی کر کے آگے دعا میں چلے گئے، کسی نے دیکھا ہی۔ اب لوگ سمجھتے جنات آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، کون آتے ہیں جو ہماری جوتی سیدھی کر جاتا ہے۔ 40 دن کے بعد حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن جھوٹ نہیں بولا، سچ کہتے ہیں۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ یہ بتاؤ ایمانداری سے جوتا کیسے کرتا؟ حضرت تھی سلام پھرتے ہی جاتا تک کوئی دیکھتا نہیں تھا، جوتی اس نے کر کے فرمایا ظالم، اب میرے عمل پہ بھی چالاکی کی تو نظر، یہاں بھی دھوکہ دیا تو نے۔ جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو۔ پہلے زمانے میں اصلاح ہوتی تھی، مریدین کی اصلاح ہوتی تھی، اور سخاوت جھوکے جاتے تھے، اور نالی صاف کرائی جاتی تھی، اور بہت کچھ کام کرایا جاتا تھا پہلے زمانے میں۔ بڑے بڑے مشارق تھے پہلے دور میں، خانقاہیں تھی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا مسجد میں، حضرت کا 70,000، اور 10,000 مہمان میں کھانا کھاتے تھے، ہر وقت میں 10,000 مہمان، بڑے بڑے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے مشائخ آتے تھے، بڑے بڑے علماء آتے تھے، وزراء آتے تھے، بادشاہ لوگ آتے تھے، سب آ کے بیٹھتے تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ آخر میں بتا دوں۔ ایک تاجر آیا حضرت کی خدمت میں، حضرت جنید حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک تاجر آیا۔ حضرت نے کہا کپڑا دکھاؤ، میں ذرا سنو، سننے کی بات ہے۔ اب کپڑا تلاش کرتے کرتے دیکھتی اور قیمتی کپڑا تھا، کم خواہ تھا، اس شیخ نے اس کو پسند کر لیا۔ ذرا سنو، اس نے کہا تاجر نے حضرت یہ تو بادشاہ بھی نہیں لے سکا۔ کیا کہا؟ بادشاہ بھی نہیں،
حضرت وہاں چھوڑ بادشاہ کو، وہ ہم فقیر ہیں بادشاہ، کتنے کا؟ اتنے کا خادم تک لا کے دے دو پیسے اور کپڑا لے لو۔ درزی کو بلایا اور اپنا چوبا سینے کو دے دیا۔ بغداد کے بادشاہ جو تھا اس کو یہ آیا تھا، اس نے یہ کہا ہماری توہین کی ہے، ایک گویا نشین نے وہ کپڑا خریدا، ہم نہیں دے سکے۔ فقر و مباحات، حضرت ثانی نے فرمایا فخر و مباحات کے لیے جو کھانا کھلایا جاتا جائز نہیں۔ مثلا برادری میں ایک چھوٹا آدمی تھا، انہوں نے بہت کھلایا لوگوں کو، بہت دعوت کی، وہ مالدار جو تھا انہوں نے کہا واہ اتنا کھلا میں جا، اگر فرماتے وہ مالدار جو کھانا کھلا رہا وہ کھلانا کھانا کھان جائز نہیں، فخر و مباحات کے نام نمود کے لیے کھلا رہا ہے وہ۔ اللہ سمجھ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ جو کپڑا ہم نہیں خرید سکے بوجھا نشین حضرت نے شیخ عبد القادر جیلانی نے خرید لیا، اپنے وزیر سے کہا جا کے کہو انہوں نے کیوں خریدا وہ کپڑا، سمجھ رہا نہیں وہ کپڑا کیوں خریدا۔ اب جو وزیر آیا تو وہ مضبوط ہو گیا، وہاں تو بڑے روزہ عمرہ اور بڑے علماء مشاہد بیٹھے ہیں، بڑا مجمع ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ درزی آیا، سنو، اور درزی نے آگے کہا حضرت وہ جو آپ نے کپڑا دیا تھا ایک بارش کم ہے۔ بس شیخ نے خادم سے کہا جو ٹاٹ کا ٹکڑا پڑا ہے وہ دے دو۔ سن لو بھائی صاحب، سبحان اللہ، کم خواب کے کپڑے میں کیا لگ رہا؟ ٹاٹ لگ رہا بھائی صاحب۔ وزیر نے دیکھا یہاں تو سونا مٹی برابر ہے، اللہ یہاں تو مٹی اور سونا برابر ہے۔ وہ ڈر گیا، وہ تو گھبرا گیا۔ جہاں بادشاہ سلام سے کہا ہوش بناؤ، اپنی ذرا ہوش میں آ جاؤ، اگر پھوک لگ جائے گی شیر کی تو تمام شہد جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ یاد رکھو کہ اللہ والا کی صحبت میں تعلق مالدار بہت بڑی چیز ہے۔ یاد بڑے بڑے مشائخ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، شاہ محی تھے، اور آگے نہیں وہ چھوڑیے، مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد، حضرت تھانوی علیہ رحمت جیسے قرون اولا اس دور کے زمانے کے کوئی بزرگ ایسا نہیں کسی سے تعلق نہ ہو گیا۔ تعلق مالدار ہو جاتا ہے، کسی بزرگ سے اصلاح ہو جاتی، اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو زندگی بدل جاتی۔ علم اور چیز ہے اور عمل اور چیز ہے۔ جب تک کسی تعلق نہیں ہوتا کسی کو تو علم میں نور نہیں آتا۔ نور جبھی آتا ہے جب تعلق مالدہ ہو کسی سے اور اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ نگاہ تھوڑی دیر کی صحبت ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے لکھنے والے ہیں، یاد رکھو، بڑے واقعات میں نے مطالعہ کیا اس کا، تفسیر کبیر کا 99 اللہ کے وجود کی دلیلیں پیش کی ہیں امام فخر الدین رازی نے۔ جب آخری وقت ہوا یہ بیت ہوئے تھے نجم الدین کبریٰ سے، لیکن گئے نہیں، تعلق تو ہوا تھا لیکن گئے نہیں، آخری وقت تھا۔ 99 دلیلیں پیش کی شیطان کے سامنے اللہ کے وجود کی، لیکن سرکار نے حضرت نجم الدین کبریٰ کو القاء ہوا کہ تیرا وہ ایک مرید ہے، اس کی حالات خراب ہیں، شیطان بہکارا ہے، القاء ہوا، انہوں نے پانی اٹھا کے پھینک کے کہا کیوں نہیں کہتا بغیر دلیل کے خدا کو میں پہچانتا ہوں۔ یہاں آواز آئی، شیر کی آنکھ کھلی، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اے شیطان میں نے بغیر دلیل کے خدا کو پہچانا، کون ایمان پہ خاتمہ ہو گیا۔ تعلق بہت بڑی چیز ہے بھائی صاحب، اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ نظام ہے آپ کا کیا بن گیا؟ ایک بج کے 7 منٹ ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أغويته وما للظالمين من أنصار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے رب العالمین ہم سب گناہ گار ہیں اقرار مجرم ہیں بڑے بڑے ہم سے گناہ ہو چکے لیکن آپ کی داداری سے ہمیں امید ہے آپ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیں ہماری مشکلوں کا آسان فرما دیں ہدایت کی توفیق عطا فرما رب العالمین اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے جتنے طلباء عزیز آئے ہیں اے اللہ کامیابی عطا فرما اے اللہ ان کو علم لاوے کوئی عمل مقبول عطا فرما دے اے اللہ ہم سب آپ کے دروازے کے بھکاری ہیں ہم بھیک مانگ رہے ہیں ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے رب العالمین ہم ناتوان ہیں کمزور ہیں ضعیف ہیں آپ ہمارے مالک ہیں آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو سکون عطا فرما دے کامیابی عطا فرما دے مدار اسلامیہ کو ترقی عطا فرما دے خاص کر اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما دے ہر بچہ کامیاب ہو اور علم نافع اور مقبول عطا فرما دے اور ہر نو سے مدرسے کو کامیابی عطا فرما اس کی وجہ سے جس کا کی وجہ سے تعمیر ہوا ہے مدرسہ حسن صاحب ہے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اے اللہ ان کی جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما رب العالمین ہم چاہیں نہ چاہیں اگر آپ چاہیں گے ہم جیت پہ آ سکتے ہیں رب العالمین آپ کی مدد کی ضرورت ہے اے اللہ آپ تو بہت ہی کمزور ہیں غلام ہیں آپ ہم آپ کے غلام ہیں آپ ہمارے مالک ہیں آپ کو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں کن فیکون میں فیصلہ ہوتا ہے آپ کا اے اللہ ہم سب کو سچی عمل کی توفیق عطا فرما دے اخلاص کی دولت سے نواز دے ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما دے تقویٰ طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کی توفیق عطا فرما دے خدا سے لوگوں کے محبت سے مال ملنے کی توفیق عطا فرما دے مانگنے کی خوب توفیق عطا فرما دے تحجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے رب العالمین اے اللہ ہم آپ کے دروازے کی بھکاری ہیں ہم بھیک مانگ رہے ہیں ہماری مشکلوں کا آسان ہمارا ظاہر باطن حصہ فرما دے تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دے روحانی یا جسمانی شفا عطا فرما دے کامیابی عطا فرما دے جو لوگ جن لوگوں نے دعا کے لیے کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پریشانی کو دور فرما دے سکون عطا فرما دے تمام دعا کو حضور کی سب کر قبول فرما دے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.